دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی پورے سال کی پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج محرم کے مہینے میں اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی فقیر سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد پڑتا ہے، جو بے اولادی کے تانے سن سن کر تنگ آ چکا ہے، بے اولادی سے نجات چاہتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کے، حکیموں کے چکر لگا لگا کے، مہنگی مہنگی دوائیاں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا کروا کر تھک چکا ہے، تو اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور پھر آج اس عمل کو پڑھے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے نرینہ اولاد کی دعا کرے اور اچھے نصیبوں والی اولاد کی دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس کو بیٹے سے بھی نوازیں گے اور اچھے نصیب والے بچے سے نوازے گئے، کیونکہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیر اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی وہ جو لا علاج ہو چکی ہے، جیسے کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، اس عمل کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ میرا رب آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والے کو شفا بھی عطا کرے گا اور کامل صحت بھی عطا کرے گا۔ ایسی صحت عطا کرے گا کہ اگر جہاد بھی کرنا چاہے تو وہ جہاد بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اور قرض بھی اتنا آپ لوگوں کے اوپر چڑھ گیا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے اتنے زیادہ قرض کی ادائیگی ہوگی، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کا قرض اترتا ہے۔ آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے اور وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتی، آپ لوگ بول بول کر سمجھا سمجھا کر تھک چکے ہیں، آپ نے مار پیٹ کر بھی ہر ہٹکندہ اختیار کر لیا، لیکن وہ ابھی بھی نافرمان کا نافرمان ہی ہے، تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل کو پڑھیں اور اپنی عرضی رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، پنجتن پاک کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ والوں، جو شوہر اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، وہ بیویاں اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ شوہر بھی فرما بردار ہو جائے گا، تڑپنے والی محبت عطا ہوگی۔ طلاق کی نوبت بن گئی ہے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے رشتے کو ہر بری نظر سے بچائے گا اور آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر بھی چلائے گا۔ اللہ والوں، صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے چند دن، چند مہینے نہیں، پوری زندگی کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ آج جو لوگ، جو میرے بہن بھائی ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو پھر وہ آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ جو لوگ محرم کے پہلے
10 دنوں میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج محرم کی 14 تاریخ اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، مانگنے والے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن صحابہ کرام کی کامیابیوں کا، پیغمبروں کی کامیابیوں کا، رسولوں کی کامیابیوں کا وہ راز بتاؤں گا۔ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، وہ بھی یہی قرآنی آیات پڑھتے ہیں، یہی صورتیں پڑھتے تھے، یہی تسبیحات اور اعمال کرتے تھے۔ ان کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی تھی، اور ہماری حاجت پورا ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اللہ والوں کی کامیابیاں کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے تھے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرواتے تھے، گناہوں کی بخشش کے لیے ساری رات عبادات ریاضات کرتے تھے۔ آج میں یا آپ کوئی بھی ضرورت مند کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو صرف رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ہم وظیفے پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، راتوں کو جاگ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی پکڑ، جب انسان رب کریم کی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، پھر آپ دن رات ایک کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے گناہوں کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ آج میں اللہ والوں کا وہ راز بتاؤں گا، کسی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دے گی۔ 7 نسلوں تک رزق انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ خود بھی کرے، دوسروں کو بھی بتائے۔ آج کا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے آپ ایک تسبیح پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، پھر کیوں نہ رب کریم کو منا لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اللہ والوں مکمل شفا نصیب ہوگی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد، شوہر، سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی، آپ نے دن رات ایک نہیں کرنی، آج آپ لوگوں نے صرف 1 یا 2 منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے خطا کار ہیں، ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ آج آپ لوگوں کے نصیب میں اتنا رزق آئے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بس پڑھنی ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن ہے۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اتوار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں اس نیت کو کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل بہت خاص ہے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو تصورات میں روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ تصور بنائیں، ورنہ یہ تصور بنائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ والوں، اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، یعنی استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے سوائے کوئی آپ کے گناہوں کی توبہ کا ذریعہ بنی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں، یہ جو مہینہ ہے یہ پنجتن پاک کا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کے اطہار کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے بعد اس کا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں عرض کر دینا ہے، اور پھر ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت سے مانگے، انشاءاللہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل بیت آثار کے وسیلے سے کچھ بھی مانگا جائے لازمی ملتا ہے۔ وہ در ہی ایسا ہے، اس در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ بس آپ لوگ اس عمل کو غور سے کریں اور سمجھیں، کیونکہ استغفار کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یا تو استغفر اللہ پڑھ لیں یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ یہ دونوں میں سے کچھ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی یہی ہے، استغفار کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر استغفار کرنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ سے بھی وہ تصور انسان کا بن جاتا ہے۔ بس اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیں۔ دیکھیں، اس استغفر اللہ کی ویسے کوئی تعداد نہیں ہے، جب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ میرے گناہ اللہ رب العزت نے بخش دیے ہیں۔ اللہ والوں، دل خود بتائے گا، دل خود بتائے گا۔ 100 بار پڑھنے سے ویسے جو ہے دل میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اللہ پاک کوئی نہ کوئی سگنل لازمی دیتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو رونا آنے لگ جائے گا۔ دیکھیں، جب اصل کے آنسو نکلتے نا انسان کے، جب اس کا کھل کے رونے کا دل کرتا ہے تو وہ رب کی رضا ہوتی ہے، اور رب کی محبت میں نکلا ہوا ایک ایک آنسو، پھر وہ تو دیکھیں اس قابل ہے وہ نکلا ہوا آنسو کہ اس کو ہم لوگ اپنے چہروں سے صاف نہ کریں، اس کو ہم لوگ اپنے چہرے پر بھی آنے دیں، اپنی داڑھیوں پر بھی آنے دیں، اپنے کپڑوں پر بھی گرنے دیں، کیونکہ دیکھیں وہ اللہ رب العزت کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو ہیں، رب کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو ہیں، وہ آنسو پاک آنسو ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے آنسو نکالیں۔ دیکھیں، اس وظیفے کے اندر کامیابی ہوگی ہی تب جب آپ لوگوں کے گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ جب پہلے استغفر اللہ پڑھ لیں، جو آپ کو میں نے ترتیب بتائے، طریقہ کار بتائے، آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ مت گمان کریے گا، بدگمان نہیں ہوئیے گا کہ آپ لوگ کسی اور طرح سے عمل کریں۔ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اسی طریقہ کار کے ساتھ اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ لازمی فائدہ ہوگا۔ جب پہلے نمبر پہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کہ جو دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے،
اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے اس طرح کلمات یہ پڑھنے ہیں۔ رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ والوں، یہ جو کلمات ہیں یہ تیسرے کلمے کے کلمات ہیں، یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کو تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا۔ دیکھیں وہ بھی تسبیح فاطمہ ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی تسبیح فاطمہ ہی ہے، کیونکہ وہ جو ہماری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ اور بھی بہت سارے اعمال کرتی تھیں جن کی کتابیں میرے پاس موجود نہیں، لیکن میں نے منگوائی ہیں۔ انشاءاللہ جب مجھ تک وہ پہنچ جائیں گی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو کرے ہوئے وظائف ہیں وہ بھی آپ تک آنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ والو، یہ بھی تسبیح فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یہ پڑھی جائے گی۔ اللہ والوں، یہ بہت خاص وظیفہ ہے، یہ بہت خاص عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ کامیاب نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کے نصیبوں میں رزق لکھ دیتے ہیں، اور ایسا پاکیزہ رزق لکھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی اس کو ناکامیابی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ یا ربی پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یا ربی کا مطلب اے میرے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور اے میرے رب۔ آپ نے اس کو پڑھنا۔ جب آپ بندہ زمین پر بیٹھ کر الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو آسمان سے اس کا جواب آتا ہے کہ یا عبدی، اے میرے بندے۔ ہم یہاں سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، اوپر سے جواب کیا آتا ہے؟ اے میرے بندے۔ جو لوگ بھی آج اللہ رب العزت کا جواب چاہتے ہیں وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ جواب آئے گا۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے یہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پھر دوبارہ سے پڑھنے ہیں آپ لوگوں نے۔ اس بار کتنی بار پڑھنے ہیں؟ اس بار ایک تسبیح پڑھی جائے گی پوری، مطلب 100 مرتبہ پڑھے جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے عمل آپ کا ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھا، ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروانی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے تعداد آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، تعداد اس کی بھی آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے یہ والا پڑھنا ہے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کی آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ اللہ والو، ترتیب آپ کو بتا دی گئی ہے، آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی نہیں کریے گا۔ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اللہ رب العزت نے کامیابیوں سے اس کو ہمکنار فرما دیا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، یزید مردہ باد بالخصوص لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔